معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، اڑیسہ کا ٹرین حادثہ نہایت ہی دردناک اور عبرت انگیز ہے۔ سرکاری آنکڑوں کے مطابق ابھی تک 300 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، تصاویر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مرنے والے ہزاروں میں ہیں۔ معاملے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جائے حادثہ بالاسور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں علاج و معالجہ کی زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہے۔ کولکاتہ اور بھونیشور دونوں بڑے شہر جائے حادثہ سے تقریباً 250 کلومیٹر زیادہ دور ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ زخمیوں کو بروقت طبی سہولیات ملے گی اور انشاءاللہ ان کی جان بچ جائے گی۔ پیارے ناظرین و سامعین، بتاتا چلوں کہ حکام کے مطابق اس ملک کا 20 سال سے زیادہ کے عرصے میں پیش آنے والا یہ سب سے مہلک ریل حادثہ ہے۔ اڑیسہ ٹرین حادثے کی خبر ترکی بھی پہنچ گئی ہے اور ترکی کے صدر حافظ رجب طیب اردوغان صاحب نے اپنے ایک پیغام کے ذریعے سے کہا ہے کہ میں اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے اڑیسہ انڈیا میں ہونے والے ٹرین حادثے میں اپنی جان گنوانے والے لاحقین حکومت ہند اور عوام سے تعزیت کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ کیا کہ صدر کے طور پر ہم زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، ہمارے اس ملک بھارت کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے سے اڑیسہ ٹرین حادثے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڑیسہ ٹرین حادثہ جس کی وجہ سے ابھی تک اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد کی موت اور تقریباً 1000 سے زیادہ زخمی ہونے کی خبر انتہائی افسوسناک اور دل خراش ہے۔ حادثہ کے مناظر دیکھ کر دل درد اور غم سے بھر گیا ہے۔ فوت ہونے والوں کے گھر والوں کے لیے یہ سخت وقت ہے، خدا ان کو صبر دے اور تمام زخمیوں کو جلد مکمل شفا عطا فرمائے۔ خدا ہمارے ملک اور اس کے تمام باشندوں کو محفوظ رکھے۔ میں اپنے تمام احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس نازک وقت میں خدمت کے لیے آگے آئیں اور ریسکیو ٹیم کا تعاون کریں۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بے چینی ہے اور پریشانی ہے، خاص طور پر حادثے میں جو ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے جو افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ برادران وطن کے غم میں برابر کے ہم بھی شریک ہیں۔